ان کے بعد سکون قلب چاہتے ہیں مگر میسر نہیں، اس عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے مدعو ہے عزیزہ بنت اللہ بخش، فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم صدر محفل، معزز معلمین و معلمات اور میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے سکون قلب چاہتے ہیں مگر میسر نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، عصر حاضر سائنسی دھماکے کا دور ہے۔ اس وقت انسان کو جس قدر ترقیاں اور آسانیاں فراہم ہیں، اس سے کہیں زیادہ پریشانیوں اور بے چینیوں کا سامنا ہے۔ آج انسان سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، پھر بھی اسے سکون و اطمینان ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس بے چینی اور پریشانی کا علاج صرف اور صرف ایمان و اسلام اور اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ رعد میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے مومنو، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرو۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا ذکر صرف دلوں کا سکون ہی نہیں بلکہ تقرب الہی کا بھی ذریعہ ہے، جبکہ مومن کی صفات میں سے ایک عظیم صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھنے کے بجائے غیبت، چغلی، گانے بجانے اور گالی گلوچ میں تر رکھتے ہیں، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ جبکہ سکون تو اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے الہ کو یاد کرنے سے۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح ذکر الہی ہر قسم کی کامیابی اور سکون و اطمینان کا ضامن ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہہ کر ذکر پر ابھار رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم سکون کو اللہ رب العالمین کی یاد کے بجائے بے فضول کاموں میں تلاش کرتے ہیں، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ جبکہ سکون تو اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی میں دو حالتوں سے ضرور گزرتا ہے، ایک حزن و ملال کی حالت اور دوسری خوشی و شادمانی کی حالت۔ ویسے فطری طور پر ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے، مگر کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی میں سراپا مسرت ہو، غم و افسردگی بالکل ہی نہ ہو۔ جب پریشانی آتی ہے تو مومن شخص ضرور بضرور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے عاجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کو ایسا قلبی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ بالخصوص آج اس پرسکون دور میں انسان حزن و ملال، بے چینی، قلبی اضطراب اور مشہور انگریزی لفظ ٹینشن ہی ٹینشن کا شکار ہے، اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے مصنوعی اور غیر شرعی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ٹینشن باقی ہی رہتا ہے، بلکہ ٹینشن میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ آج ہم سکون پہنچانے کا وہ طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہیں جو کہ الہی طریقہ ہے۔ معزز سامعین، جب انسان شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کا ذہنی سکون غارت ہو جاتا ہے اور بے اطمینانی کی کیفیت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر اس دنیا میں سکون و اطمینان کا وعدہ صرف انہی لوگوں سے کیا گیا جو توحید پر قائم رہتے ہیں اور شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ توحید ہی کی طاقت تھی جس کی بدولت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوفناک اذیتوں کے باوجود بھی سکون و اطمینان محسوس کیا کرتے
کرتے تھے اللہ اکبر، تپتی ہوئی ریت پر بھی احد احد اللہ ایک ہے کے نعرے بلند کرتے تھے۔ سب کچھ چھین جانے کے باوجود بھی سکون و اطمینان محسوس کیا کرتے تھے، مصائب و مشکلات میں بھی راحت کی سانس لیتے تھے۔ اللہ اکبر، آج ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ الغرض ان کی زندگی بے چینی و بے اطمینانی سے کوسوں دور تھی، لیکن آج ہماری زندگی بے چینی و بے اطمینانی سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ آج ہمارے اندر ان جیسا ایمان نہ رہا۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح حصول چین کا ایک اہم ذریعہ نماز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں حصول چین کی خاطر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر اس نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال اذان دو تاکہ ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت ملے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری نمازیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے تحت ادا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آج ہماری نمازیں الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون کے تحت ادا ہو رہی ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے بھی دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اتنی تاثیر ہے کہ دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، لیکن آج ہم لوگ سکون کو ٹی وی موبائل گھنٹوں تک ویڈیوز دیکھنے میں تلاش کرتے ہیں، تو سکون کہاں سے ملے گا جبکہ سکون تو اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے۔ افسوس کہ آج پوری دنیا بے چینی و بے اطمینانی میں مبتلا ہے، دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، دلوں کا چین چھن چکا ہے، لیکن معاشرتی ناہمواریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ افراد کو افراد سے شکایت کیوں ہوتی ہے؟ ان سب کا سبب یہی ہے کہ آج ہم حصول چین کا ایک اہم ذریعہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں۔ جبکہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اسے ایسا قلبی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ معزز سامعین و سامعات، سکون و اطمینان کے متلاشی انسان نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، پارکوں میں، کتابوں میں، نشہور چیزوں میں، روپیے پیسوں میں۔ الغرض ان راہوں سے ہو سکتا ہے کہ اسے وقتی طور پر تھوڑا بہت سکون و اطمینان حاصل ہوا ہو، مگر حقیقی سکون سے وہ محروم ہی رہا۔ بسا اوقات انسان اس محرومی پر خودکشی تک کر لیتا ہے، جیسا کہ ملک کی مشہور کمپنی ٹاٹا برلا کے مالک کے بیٹے نے چند سال قبل خودکشی کر لی تھی، جس کا سبب اس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے دنیا میں ہر چیز میسر تھی مگر سکون و اطمینان میسر نہ تھا۔ اسی بے سکونی کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ معزز سامعین، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نماز وغیرہ میں اپنا وقت صرف کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سکون قلب جیسی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔